تو میں تھوڑی آسان سی گفتگو زین گارڈن، جاپانیز گارڈن کے بارے میں کرنا چاہتا ہوں۔ زین گارڈن بہت، اور جس کو جاپانیز گارڈن کہتے ہیں، یہ ایک بہت ہی نایاب ڈیزائن آپ سمجھ لیں کہ دیکھنے کو پتھر اور سینڈ، بجری، اور اندر انہوں نے پتھروں کے ساتھ اور بجری کے ساتھ گھاس، درخت، موس اور دیگر ایسے پودے اگ رہے ہوتے ہیں جیسے ایسے لگتا ہے کہ فطرتی طور پہ ایک جگہ کے اندر یہ خود بخود اگ رہے ہیں، اور جو پتھر ہیں وہ بھی اس طریقے سے لگائے جاتے ہیں کہ بالکل فطرت کے قریب قریب ان کی شکل ہوتی ہے۔ اور یہ گارڈنز جو ہیں یہ زیادہ تر آپ کو ٹوکیو، کیوٹو اور ان علاقوں میں ملیں گے۔ اور ان گارڈنز کی جو تاریخ ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ جاپانیز گارڈنز جاپانیز اور چائنیز لینڈسکیپ پینٹنگ سے بہت زیادہ متاثر ہوئی، اور جاپانیز اور چائنیز لینڈسکیپ پینٹنگ جو تھی یہ فطرت کے اوپر تفکر کرنے سے پیدا ہوئی، کہ جو چائنیز اور جاپانیز پینٹرز تھے، مصور تھے، انہوں نے اپنی مصوری فطرت کے مختلف موضوعات کے اوپر کی، مثلاً پہاڑوں پہ، درختوں پہ، آبشاروں پہ، اور زیادہ تر جو چائنیز پینٹنگ تھی اور جاپانیز پینٹنگ تھی اس کے اندر ایک فطرتی خاموشی کا عمل تھا، اور ایک فطرت سے قربت کا ایک اظہار تھا کہ جو چیز بالکل انسان نے خراب نہ کی ہو اور اپنے ہی طریقے سے اگ رہی ہو، اس کا اپنی شناخت ہو، اور اس کے اندر ایک معصومیت اور خاموشی ہو، تو یا وہ پہاڑوں میں ہوتی ہے یا وہ ایسے درختوں میں ہوتی ہے جو ایسی جگہوں پہ اگ رہے ہوتے ہیں بالکل خاموش، خوبصورت ہو۔ تو جاپانیز اور چائنیز پینٹنگز اس طریقے سے بنائی جاتی تھیں۔ جب جاپان کے اندر یہ پینٹنگز بہت مشہور ہوئیں، اور ایک وقت تھا جب چائنیز کلچر اور چائنیز سوچ اور چائنیز ہر چیز جو تھی جاپان کے اندر بہت زیادہ اس کی ویلیو کی جاتی تھی، اور یہ آج سے زیادہ دور کی بات نہیں ہے، آج سے 500 سال پہلے تک جاپان کے اندر چائنیز جتنی اشیاء تھیں ان کی قیمت جاپانی چیزوں سے ہمیشہ زیادہ مانی جاتی تھی۔ آج کل کے دور میں ایسے نہیں ہے۔ تو جو چائنیز سوچ اور جاپانیز سوچ ہے اس کے اندر فطرت سے قربت لانے کے جتنے آرٹس ہیں ان آرٹس کو فروغ دیا جاتا ہے، اس قسم کی ثقافت کو فروغ دیا جاتا ہے، خاموشی سے بیٹھنا فطرت کے اندر، اور تفکر کرنا، یا تفکرون فی خلق السماوات والارض، یعنی کہ وہ تفکر کرتے ہیں سماوات
آسمانوں اور زمین کے اوپر. تو ان تمام قسم کے جو آرٹس تھے ان کا مقصد یہ تھا کہ انسان تفکر کرے، اور یہی سوچ تھی جس نے جاپنیز گارڈنز کو جنم دیا. تو جو بدھسٹ مونکس جو تھے جاپان کے اندر، انہوں نے اس چیز کا احساس کیا کہ جیسے پینٹنگز اور مصوری اس تفکر کا ایک اظہار ہوتا ہے، فطرت کے اوپر جو تفکر کیا اس کا ایک اظہار ہے، اسی طریقے سے انہوں نے آہستہ 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 ایک ٹیکنیک تیار کرنی شروع کر دی جس کے اندر وہ پتھروں کو دیکھتے بھی تھے، ان کی شکل سے اور ان کے ٹیکسچر سے ایک لغت بناتے تھے، بہت سے پتھروں کو دیکھ کے کہ ایک پتھر کی شکل کس چیز سے مشابہت رکھتی ہے، اور اس کے مطابق جیسے ایک پینٹنگ کے اندر کسی برش کی سٹروک سے آپ نے پہاڑ بنایا، کسی سے آپ نے کلف بنائی، کسی سے آپ نے ایک برج بنایا، یعنی کہ ایک پل بنا دیا، تو پتھروں کی ہی شکل سے کسی پتھر سے بڑا پہاڑ بنایا، کسی سے چھوٹی ایک چوٹی بنا دی، اور کسی سے تالاب بنا دیا، اور چھوٹی بجری سے جیسے ریت ہوتی ہے، یا آپ پینٹنگ کے اندر جو سفید جگہ رہ جاتی ہے کاغذ کی، اس کو ریت سے انہوں نے اس کا اظہار کیا سفید رنگ کی چھوٹی بجری کے ساتھ. اور انہوں نے مختلف قسم کے زین گارڈنز بنائے، اور ان جگہوں پہ بنائے جو کہ عموماً ان کے ٹیمپلز جو زین کے مندر ہوتے ہیں، ادھر جن حضرات نے تفکر خود کرنا ہوتا تھا، جو ان کے مونکس اور پریسٹس ہوتے ہیں، انہوں نے بیٹھ کر مراقبہ کرنا ہوتا ہے، جیسے اردو میں آپ دھیان کہہ لیں یا مراقبہ کہہ لیں، جو خاموشی سے بیٹھنا ہوتا تھا وہ کسی فطرتی جگہ میں بیٹھنے کے لیے. تو صبح کو اٹھ کر وہ ریکس کے ساتھ ایک کانٹے کی طرح کی ایک اوزار ہوتا ہے جس کو وہ لیتے ہیں، اور اس کے ساتھ اس اوزار سے بجری کے اندر جب یہ کانٹے کو چلاتے ہیں تو وہ بجری کے اندر ایک شکل بنانی شروع کر دیتا ہے، اور اس شکل سے ریکنگ کرتے ہیں اور مختلف قسم کی شکلیں اس سے بناتے ہیں. یہ کرنے کی بہت سی وجوہات تھیں. ایک تو یہ بہت خوبصورت لگتا ہے، دوسرا یہ کہ جن علاقوں کے اندر پانی نہیں ملتا تھا، اور پانی دینا اور اس قسم کی اگر انہیں مشکلات ہوتی تھیں، تو انہوں نے دیکھا کہ یہ بھی ایک بہت موزوں طریقہ ہے ایک جگہ کی خوبصورتی کے اندر اضافہ کرنا. اور پانی اگر نہ ہو تو اس جگہ کے لیے اس کو پھر بھی ایک گارڈن کی شکل دی جا سکتی ہے. اس کے اندر جو ان کا جو کام ہوتا تھا، جو مونکس ہوتے تھے، انہوں نے صبح سورج نکلنے سے پہلے بہت سے کام کرنے ہوتے تھے. ان میں سے ایک یہ ہوتا تھا کہ جو زین گارڈن کی ریکنگ ہے وہ اس کو اس طریقے سے کرنا ہے جیسے وہ عبادت کا حصہ ہے، یعنی کہ ہر کام زندگی کا عبادت بن جاتا تھا. تو زین گارڈنز کی ریکنگ بھی وہ ساتھ اسی طریقے سے کرتے ہیں. اس کے اوپر آپ مزید تحقیق کر سکتے ہیں، اور اس کے اوپر آپ پڑھ سکتے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ بہت سی ایسی چیزیں جو آپ سیکھ سکتے ہیں صرف ایک زین گارڈن کے اندر
بیٹھنے سے، اور بے شک چھوٹا سا زین گارڈن آپ اپنا خود بنا سکتے ہیں اپنے گھر کے اندر، اپنے گھر کے گرد و نواح میں اگر کوئی جگہ آپ کو ملے ادھر آپ بنا سکتے ہیں، تربیت کی نیت سے، اپنی تربیت اور اپنے ماحول کی تربیت، کہ آپ نے خوبصورت جگہ بنائی، بے شک چھوٹی سی جگہ، اس کو بنایا اور اس کے سامنے بیٹھنے کی کوئی جگہ بنا دی۔ بیٹھنے کی جگہ بنانا بہت اہم ہوتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں پہ آپ نے کام بھی کیا اور آپ نے کام کرنے کے بعد اس جگہ کے سامنے آپ بیٹھ کے، جیسے اب آپ یہ تصویر دیکھ رہے ہیں، اس کے اندر انہوں نے گارڈن بھی بنایا ہے، اور گارڈن کے سامنے انہوں نے بیٹھنے کی جگہ ہلکی سی ایلیویٹڈ ہوتی ہے، عموماً ہلکی سی اوپر کر کے ہوتی ہے، تاکہ آپ ادھر بیٹھ کر اپنا مراقبہ بھی کر سکیں۔ اور جیسے اب یہ والی آپ دیکھ رہے ہیں زین گارڈن کی ایک شکل، اس کے اندر آپ نے اس کے بارڈر بھی دیکھے، جیسے ایک پینٹنگ کا بارڈر ہوتا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں مختلف پتھر ہیں، 1 2 3 4 5 6 7 8 مختلف قسم کے پتھر ادھر نظر آ رہے ہیں۔ ان پتھروں کے اوپر موس بھی اگ رہی ہے، اگر آپ ان کو قریب سے دیکھتے ہیں تو ان کے اوپر وہ گرین رنگ کی موس وہ بھی اگ رہی ہے، اور اس کو بھی اگایا جاتا ہے، جو کہ ایک آسان کام نہیں ہے، اس کو اگانا بھی ایک کافی ایک مشکل کام ہے، لیکن وہ بھی ساتھ اگایا جاتا ہے۔ اور یہ جو ریکنگ کا جو عمل ہے، یہ کرنا بھی ایک ان کی عبادت کا حصہ ہے، اور صبح کے وقت اٹھ کے یہ جو ریک کرتے ہیں، تو امید ہے کہ اگر آپ کے پاس گھر کے ارد گرد کہیں پہ کوئی جگہ ہو، اپنی تربیت کے لیے اور اپنے اہل و عیال کی تربیت کے لیے ایک خوبصورت سا زین گارڈن بھی آپ جاپنیز گارڈن جو ہے وہ بنانے کی کوشش کریں، اور اس کے اندر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کو زیادہ جگہ کی ضرورت نہیں ہے، جگہ بے شک مختصر سی ہو، اب جیسے یہ ایک جگہ ہے، یہ کسی کے گھر کا ہو سکتا ہے ایک چھوٹا سا حصہ ہو، تو اس کے اندر مختلف جو ایلیمنٹس ہیں وہ ڈال دیے، اور ان سے جو ظاہری حالات آپ نے بنائے اس سے باطنی حالات پہ اثر پڑ جاتا ہے، مثبت اثر پڑ سکتا ہے اگر آپ نے خوبصورت ظاہری حالات بنائے ہیں اور وہ فطرت سے قریب تر ہے، تو انسان کے اندر ویسے ہی ایک خاموشی پیدا ہو جاتی ہے اور تفکر کرنے کی ایک قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ خصوصاً ان علاقوں میں، خصوصاً جن میں ابھی پانی کی قلت ہو، یا ادھر گھاس اگانا آسان نہ ہو، تو ان کے لیے بہت موزوں ہے زین گارڈنز کو بنانا، اور آپ نے خوبصورت جگہ بنا دیتے ہیں تو اس کے اثرات جاپنی سوچ کے اندر یہ ہے کہ آپ نے جہاں ظاہری طور پہ خوبصورتی کا اظہار کیا ہے اور وہ فطرتی خوبصورتی ہے، تو اس فطرتی خوبصورتی سے باطنی حالات کے اوپر اثر پڑنا شروع ہو جاتا ہے، تو آپ کی گرد و نواح کے اندر، آپ کے ماحول کے اندر ایک بہت مثبت تبدیلی آنی شروع ہو جاتی ہے، اگر آپ نے ایک خوبصورت جگہ تعمیر کی ہے جہاں پر لوگ آئیں اور بیٹھ کر خاموشی سے تدبر و تفکر کر سکیں، تو ان کی سوچ کے اندر بھی ایک مثبت تبدیلی، امن کی اور سلامتی کی طبیعت ان کے اندر پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ مختلف لوگوں نے مختلف طریقوں سے اپنا اظہار کیا ہوا ہے، جاپنیز سوچ کے اندر، چائنیز سوچ کے اندر تفکر کرنے کے لیے جو جگہیں ہیں، وہاں پر ان جگہوں کا صاف ستھرا اور فطرت سے قریب ہونا بہت لازمی ہے۔ اب یہ جو جگہ ہے جو اس تصویر میں نظر آ رہی ہے، ادھر کوشنز بھی پڑے ہوئے ہیں جہاں پہ انہوں نے بیٹھ کر تفکر کرنا ہے، میڈیٹیٹ کرنا ہے، اس جگہ کے اندر انہوں نے پہلے اس جگہ کی خوبصورتی کے اوپر عمل کیا، اور جتنے پریسٹس، مونکس ہوتے ہیں،
انہی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ انہوں نے اس جگہ کو پہلے عبادت کے طور پر اس کی صفائی بھی کرنی ہے، اور اس کے مالی بھی یہ خود ہی ہوتے ہیں. تو وہ جانتے ہیں مختلف پودوں کی اقسام کو، ان کے صحت کے فائدوں کو، اور ان کو اگانے کا طریقہ اور ان کو کاٹنے کا طریقہ. یہ تمام چیزیں مونکس خود ہی جانتے ہیں. یعنی کہ وہ نہ صرف عبادت اور تدبر اور تفکر میں مصروف ہوتے ہیں، وہ ساتھ ساتھ فطرت کے جو باقی عمل ہیں اور فطرت سے قربت کے جو مختلف جو ہنر ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ سیکھ رہے ہوتے ہیں. جاپان میں خصوصاً اب جگہ کی کافی قلت ہے، لیکن اس کے باوجود آپ ایک چھوٹے سے گھر میں بھی چلے جائیں جس کے اندر ایک جاپانیز گارڈن ہوتا ہے، تو اس کے اندر ایک خوبصورت مصوری، آپ اسے مصوری کہہ لیں، جس قسم کی ایک فطرت کی عکاسی کی ہوئی ہے ہوتی ہے. عموماً لوگ پینٹنگ کے اندر کرتے ہیں. جاپانیز گارڈن ایک 3 ڈائمینشنل، آپ اسے ایک پینٹنگ سمجھ لیں. تو اس کے اندر انہوں نے ایک احساس کا اظہار کیا ہوتا ہے، اس خاموشی کا، اس خوبصورتی کا احساس کیا ہوتا ہے کہ جیسے اس تصویر میں ہے کہ نیچے پانی گزر رہا ہے پل کے، اور پانی کو انہوں نے گریول، بجری، پتلی چھوٹی بجری کی شکل میں، اور بجری کا بھی ایک سائز متعین کر کے اسے ڈالا جاتا ہے کہ ہر قسم کا سائز نہیں، ایک خاص سائز کی بجری، اس کو پھر اوپر ایک پل ہے، پھر ایک چھوٹا پہاڑ ہے، پھر درخت کا اسی تناسب سے ایک درخت لگایا ہے، پھر چھوٹے بینکس ہیں اس کے سائڈ پہ، اور جو چھوٹی موس اگ رہی ہے گھاس کی اس کو. اور اسی جگہ کو ایک تو صاف رکھیں گے، دوسرا یہ اس کے ارد گرد کہیں نہ کہیں کوئی جگہ ہوگی جہاں پر وہ بیٹھ کر خاموشی سے اس پینٹنگ کو دیکھ بھی سکیں گے. اور اس تصویر میں آپ کو وہی گارڈن، وہی چھوٹی سی جو جگہ ہے، اس کا ایک اور اینگل سے نظر آ رہا ہے کہ بیٹھنے کے لیے ایک انہوں نے چبوترا بنایا ہوا ہے، اور اس چبوترے کے اوپر وہ بیٹھ سکتے ہیں. یہ وہ تصویر تھی دوسرے اینگل سے. آپ کو وہ چبوترا اس تصویر میں بھی تھوڑا سا نظر آ رہا ہے آپ کے دائیں ہاتھ کی طرف، درخت کے پیچھے بیٹھنے کی ایک جگہ جہاں پر بیٹھ کر خاموشی سے وہ اپنے ذکر اذکار، اپنا تدبر و تفکر بیٹھ کر کر سکتے ہیں. فرض کیجئے آپ کے گھر میں اور بہت محدود جگہ ہے اور ایک چھوٹی سی انٹرنس ہے، تو انٹرنس کے اندر ہی آپ اگر کچھ گھاس اگا دیا اور کچھ بجری سفید رنگ کی وہ ڈالی ہوئی ہے، سائڈ کے اوپر ایک چھوٹا سا واٹر فیچر ہے جس کے اندر بانس کے اندر سے پانی تھوڑا تھوڑا ٹپ 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 گر رہا ہوتا ہے ایک کولڈرن کے اندر. اور جو اسٹیپنگ سٹونز ہیں جن کے اوپر قدم رکھ کے گھر کے اندر جانا ہوتا ہے، ان کو بہت سوچ سمجھ کے انہوں نے سلیکٹ کیا ہوتا ہے، کیونکہ ایک ایک پتھر کی جو شکل ہے اس کو انہوں نے، اس کے پیچھے معنی انہوں نے رکھے ہوتے ہیں. تو یہ تقریباً 8 پتھر بنتے ہیں، 7 چھوٹے پتھر ہیں، 8واں شاید بڑا پتھر ہے، اور سائڈ کے اوپر بھی انہوں نے پتھروں کا چناؤ کیا ہوا ہے. اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو اب شخص گھر کے اندر انٹر ہو رہا ہے وہ اسے احساس نہیں ہوگا، لیکن ایک تو قدم رکھتے وقت تھوڑا سا سوچنا پڑتا ہے کیونکہ سیدھے قدم نہیں ہے، قدم بھی تھوڑا ایک
ایس شیپ کی طرح ہیں. تو قدم رکھنے کے لیے بھی تھوڑا سا سوچ کر قدم رکھنے پڑتے ہیں، جس کی وجہ سے جو بھی سوچ کے اندر مختلف موضوعات ہیں وہ کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور انسان تھوڑا سا زیادہ حساس ہو جاتا ہے اپنے ماحول کے بارے میں، اور اپنی ماحول کی خوبصورتی کو دیکھنا شروع ہو جاتا ہے. تو دن بے شک بہت اسٹریسفل بھی بے شک ہو، تو گھر کے اندر یا بے شک یہ دفتر کی بھی بلڈنگ ہو سکتی ہے، اس کے اندر جو طبیعت کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے ایسی جگہ کے اندر، وہ طبیعت کے اندر بغیر آرگینک اور خوبصورت فطرتی جو ظاہری ماحول ہے اس کے بغیر کنکریٹ کے اندر نہیں آ سکتے. تو یہ وہ چیزیں جو آپ کر سکتے ہیں اپنے گھروں میں.